أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کا آغاز تو اللہ تعالیٰ نے سب سے محبوب چیز کو خرچ کرنے کی تلقین کے ساتھ کیا ہے۔ عام طور پر جب انفاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر تصور آتا ہے کہ اس سے مراد مال خرچ کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس سے مراد ہر محبوب چیز خرچ کرنا ہے۔ اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی محبت کے لیے کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مطلب کیا ہے کہ تم نیکی کی اصل ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ یہاں پر اصل میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تم جو صدیوں سے سمجھ رہے ہو کہ نیکی ظاہری تشرع ہے، تشرع کا مطلب ہوتا ہے کہ شرع کے مطابق اپنا حلیہ بنا لینا، جس کی تفصیل انہوں نے اپنے مختلف لٹریچر میں کی کہ آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہے، آپ کے پائنچے کتنے اونچے ہیں، آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی بھی ہے، ظاہری جو شریعت والی شکل ہے اس کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر پورا چربا ابھی اپنی زندگی میں اتار لے اور بڑی فقہی نظام بنا لے، اس کے مطابق سارا دن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناپ تول کرتا رہے اور ظاہری تشرع کے اوپر پوری اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کر لے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی مولانا نے لکھا کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالا تر ہے جن کو تم نے نیکی کا مدار سمجھ رکھا ہے، اور یہاں فرمایا پھر کہ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے کہ ایسی محبت کے رضائے الہی کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ اصل نیکی یہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی ظاہر اس آیت مبارکہ کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے کہ خدا کی محبت ہر چیز پر فائق ہو جائے اور انسان ہر چیز کو خدا کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی اگر ہم خدا کی محبت پر یہ قربان کرنے پر تیار نہیں ہے تو بس وہی بت ہیں۔ جب تک یہ بت آدمی نہ توڑ دے نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب تک بت انسان کچھ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تصورات بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان بتوں کو نہیں توڑ دیتا تو نیکی کے دروازے بند ہیں۔ بلکہ مزید لکھا ہے کہ ظاہری تشرع جو ہے اس کی حیثیت محض اس چمکدار روغن کی سی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسے روغنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا نہیں کھا سکتا۔ یہ بہت بڑی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ظاہری نیکی کو ہم اگر اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ میں نیک ہوں تو یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر جاتی ہے۔ ہمارا ظاہری حلیہ، ہمارا ظاہری رہن سہن اور ہمارا گھر کا سسٹم، یہ ساری چیزیں جو دوسروں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں اور وہ ہمیں بھی یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، اور ہمیں بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، تو یہ بڑی ہی نقصان کی بات ہے۔ یہ بالکل گھن کھائی ہوئی لکڑی کی طرح انسان اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا ہی نقصان کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر تقاضا کیا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو کہ اس سے خدا کی محبت کے لیے جس چیز کی قربانی مانگی جائے وہ قربانی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہمارے پاس کیا کچھ ہے؟ سب سے پہلے ہمارا اپنا جسم ہے، اپنا وقت ہے، اپنا ذہن ہے، اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنا نفس ہے، اپنی انا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا مال ہے، اپنی اولاد ہے، اپنا خاندان ہے۔ یہ فہرست ضرور بنا لیں کہ اس میں سے کیا کچھ ہم راہ خدا میں قربان کر سکتے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ انسانی معاشرے کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی، اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنا بھی، اللہ کی راہ میں وقت خرچ کرنا بھی، اور میدان جہاز کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جان بھی خرچ ہو اور مال بھی خرچ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر جہاد کی تلقین میں مال کو جان پر قدم رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود، ظاہر ہے کہ یہ آیت نمبر 92 ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ نیکی کی معراج کو وہی پہنچ سکتا ہے جو اپنے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں خرچ کرے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام نے سنی تو اپنی جان تو وہ لگائے ہوئے تھے، یعنی وہاں پر تو یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لگائی ہوئی تھی، تمام غزوات میں حصہ لیا اور زخم بھی اٹھائے اور شہادتیں بھی ہوئیں اور اپنا خاندان بھی لگایا ہوا تھا، اپنی اولادیں بھی اسی راہ میں لگائی ہوئی تھی۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی پسندیدہ جائیدادیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا صحابی مجھے یاد نہیں جس نے اپنی پراپرٹی کا ایک بڑا حصہ راہ خدا کے لیے وقف نہ کر دیا ہو۔
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہت واقعہ مشہور ہے کہ وہ باغ جو انہیں بہت پسند تھا، جس کے اندر ان کے گھر بھی تھا، وہ بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد دے دیا، وقف کر دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لونڈی، کوئی غلام، گھوڑا، کوئی چیز بھی جو انہیں پسند آ جاتی تھی، فوراً اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس کو لگا دیتے تھے، لونڈی اور غلام کو آزاد کر دیتے تھے، کوئی چیز ہے تو اسے انفاق کر دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ زندگی کے آخری دم تک یہ ان کا معاملہ رہا۔ تو یہ بہرحال ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت میں حالات کیا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے اور سودی نظام ہے۔ سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال کی محبت دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، اور پھر یہ جو میڈیا کی دنیا ہے اور اشتہارات کی دنیا ہے اور برانڈ کی دنیا ہے اور ایک کمپٹیشن ہے، ہر چیز ہی، بچوں کی ایجوکیشن بھی برانڈ ہے، انسان کی زندگی بھی برانڈ ہے، اور پھر بہت بڑی بڑے سارے سٹینڈرڈ، سٹیٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دوڑ لگا دی ہوئی ہے، کمانے کی ایک دوڑ انسانوں کے درمیان لگ چکی ہوئی ہے کہ پوری زندگی جو ہے وہ اکتفا نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو ایک ہوس اور حرص اور ایک دوڑ جو لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو دین کی راہ ہے جتنی قربانی مانگتی ہے، جتنا وقت مانگتی ہے، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اور اگر ہم اس راہ میں وقت لگاتے ہیں تو تزکیے کا، ایک علم کا ایک تکبر بھی ہے، وہ بھی آنے لگتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہماری رائے بڑی مقدم ہے، ہماری نظریہ، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا تجربہ یہ بہت مقدم ہے۔ سب سے بڑی قربانی تو اللہ کی خاطر اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنی رائے کی قربانی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اجتماعی نظام کے اندر وہ گھر کا سسٹم بھی ہمارا اجتماعی نظام ہے، خاندان کا سسٹم بھی ہمارا اجتماعی نظام ہے، کیونکہ ہم معاشرتی حیوان ہیں، تنہا تو ہم رہ نہیں سکتے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے یعنی اپنی رائے کی، کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی حسن معاشرت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور جہاں پر یہ نہ ہو وہاں پر مسائل بن جاتے ہیں۔ اس لیے چوتھا پارہ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ جس میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے۔ اچھا، اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں پھر 93 نمبر آیت جو ہے اس میں فرمایا گیا کہ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے محض رسمن چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا، اور اس سے پہلے یہ بھی بات جو ہے سمجھائی گئی ہے کہ انہوں نے کچھ فقہی اعتراضات بھی شروع کیے تھے۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اپنے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا جو پچھلے انبیاء کے زمانے میں حرام چلی آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے تو پھر انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بھی شروع کر دیے۔ اور اس طرح کے اعتراضات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ دراصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں سے خود داخل کر لیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ خود ہم کوئی بھی چیز کو کسی کو نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں، اور خود اگر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ یہاں پر پھر یہ بھی ذکر ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کی، اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد خانہ کعبہ کی پہلی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جو اللہ کے حکم کے مطابق طے شدہ جگہ پر تھی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کی تجدید صدیوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بنیاد رکھی۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے امن کا گہوارہ ہے، اس میں جو بھی آیا وہ مامون ہو گیا، پوری امت کا مرکز ہے، پوری امت اس کے گرد جمع ہوتی ہے، طواف کرتی ہے، عمرہ اور حج کرتی ہے، یہ امت کو اکٹھا کرنے کا باعث ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے پارے کے شروع میں پہلی طلب ہم سے قربانی کی ہے پسندیدہ چیز کی، پھر یہ بتا دیا ہے کہ تم خود کسی بات کا
اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کو حلال کر دو کسی کو حرام کر دو. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ حلال و حرام کرنے والی ہستی وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے ایک مرکز بنا دیا اور تم اس کا طواف بھی کرتے ہو, اس کا عمرہ حج کرتے ہو. پھر اللہ نے کتاب بھی بھیجی ہے اور جس کے اندر پورے احکامات موجود ہیں, حلال اور حرام بھی موجود ہے اور وہ باتیں بھی موجود ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ تمہارے لیے پورا ہدایت اور رہنمائی ہے. اب کرنا تم نے کیا ہے کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے, یعنی تفرقے میں نہیں پڑنا. تفرقے میں نہیں پڑنا سے کیا مراد ہے کہ جب اللہ نے تمہیں ایک قبلہ دیا اور اللہ نے تمہیں ایک نبی کی امت بنایا اور پھر اللہ نے تمہیں ایک کتاب بھی دی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم نے آپس میں امت کے طور پر متحد ہو کر رہنا ہے, آپس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا. پھر یہاں جو حکم ہے 103 نمبر آیت کہ اللہ کی رسی کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اب جو ایمان لائے ہو کیا کرو, آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تم مرنا نہیں مگر میں اسلام کی حالت پہ مرنا. یعنی پہلا یہاں سے 102 نمبر آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت ایسے نہ آئے کہ تم اسلام کی حالت میں نہ ہو. اور پھر ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے. الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ داعیہ موجود ہے. اللہ کا احسان ہے کہ زلزلہ ہو, سیلاب ہو اور کسی بھی طرح کی کوئی آفت ترکی پہ آئے یا کسی بھی جگہ پہ, صرف پاکستان کے اندر نہیں, الحمدللہ مسلمان اتنا دل رکھتا ہے, ہماری قوم کے اندر بڑا جذبہ موجود ہے, اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولتی ہے, اپنے تجوریوں کے منہ بھی کھول دیتی ہے اور خود بھی میدان میں نکل آتی ہے بطور والنٹیئر, ہر جگہ پہ اپنے لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اور یہ جذبہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا, اور اسی کو برقرار رکھنا ہے, اسی کو بڑھانا ہے اور تفرقے میں نہیں پڑنا. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان مسل کی اختلاف ہو, ہمارے درمیان جو ہے وہ نسلی اختلاف ہو, ہمارے درمیان صوبائی اختلاف ہو, ہمارے درمیان رنگ کا اختلاف ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کسی طرح کے اختلاف کا, کسی طرح کے تعصب کا شکار نہیں ہونا. تم سب ایک ہو. احسان اللہ کا کہ اس نے تمہیں ایک قبلہ دیا اور ایک نبی دیا, ایک قرآن دیا, اور ایک ہی تمہارا خدا ہے اور وہ میں ہوں. لہٰذا تم میری اطاعت کرو, مجھ سے ڈرو اور میرا ہی تقویٰ اختیار کرو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ دنیا کے اندر اللہ تمہیں عزت دے گا اور آخرت میں تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اور پھر یہاں یہ بھی فرما دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, ورنہ تمہارا حالت تو یہ تھی کہ تم ایک آگ کے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا, دین اسلام کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہاں اوس و خزرج کا ذکر نہ کریں تو غلط ہوگا کہ جن قبائل کے درمیان آپس میں اتنی ناچاکیاں تھیں کہ آدھی آدھی صدی آپس میں جنگ رہتی تھی, مگر دین اسلام آیا تو وہ بھائی بھائی بن گئے, رشتہ داریاں ہو گئیں آپس میں, ایک دوسرے کے بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہو گئے. وہ سارا تعصب اور ساری دشمنیاں دین اسلام نے ختم کر دی. تو میرا خیال ہے یہاں پر ٹھہر کے تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت دین, کس قدر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. سوچئے کہ وہ معاشرہ جہاں ہر وقت جنگ و جدل رہتا تھا اور آپس میں دشمنی, اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نہ ہونے کی وجہ سے کہ انسانیت کتنی مشکل میں ہے. انسان فرعون بن کے بیٹھ گیا ہے, انسان قہار بن کے بیٹھ گیا ہے, کیسا ظالم ہے, بچوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہے. سوچئے اگر یہ سب انسان یا اکثریت یا یوں کہیں کہ سسٹم, اس دنیا کی سپر پاور مسلمان ہو, اس دنیا کا اصل مین اقتدار جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو, تو کیسا امن و سکون ہوگا معاشرے کے اندر, اس انسانیت کو کیسا سکون ملے گا, مخلوق خدا کو کیسا سکون ملے گا. اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے
کہ دین اسلام کا نظام رائج ہو. اگر اس کے اندر کوئی اپنے مذہب پر رہنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، اسے جبر نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ مسلمان ہو. جبر اس بات پر نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کیا جائے، وہاں پر تو اسے اختیار ہے، وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری تمام مخلوق سکون سے رہے، اور تمام مخلوق کو سکون سے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مخلوق کے خالق کا بھیجا ہوا سسٹم اس دنیا کے اندر لایا جائے. تو دراصل یہی بات ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی حاکمیت الہیہ کے نام سے، اقامت دین کے نام سے. اور آگے جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ آیت نمبر یہ ہے 104، اور پھر اس کے بعد 105 بھی اسی لیے ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پر کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں لازم ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکی کا حکم دیں گے مگر برائی سے نہیں روکیں گے، دونوں ہی کام کرنے ہیں. نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے. پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور رہنے چاہیے، یعنی لازم ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے. اچھا، اس آیت مبارکہ کی تشریح کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اس پر جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بات سمجھائی، اور سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ نے معروف و منکر کتاب اس موضوع پر لکھی بہت وضاحت کے ساتھ. اچھا، اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ دیکھیں، اگر تو اسٹیٹ یہ کام کر رہی ہے، ریاست امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہی ہے، تو تب بھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بلائی کا حکم دیں. لیکن اگر ریاست یہ کام نہیں کر رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر لازم ہے سب کے اوپر کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے جس کے بغیر صرف انسانیت نہیں بلکہ مخلوق خدا مشکل میں رہے گی. یہ وہ کام ایسا ہے کہ اس کے بغیر دنیا کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہ سکتا، دنیا کے اندر امن باقی نہیں رہ سکتا، دنیا کے اندر سکون باقی نہیں رہ سکتا. اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر نیکی کا حکم نہ دیا جائے، برائی سے نہ روکا جائے، تو اس دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا، انتشار پھیل جائے گا، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب کے لیے لازم ہے. اور پھر جو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی بات کی گئی، وہ اسی لیے کی گئی کہ دیکھو تمہارا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، تم خیر امت اسی لیے ہو کہ تم دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے ہو. اخرجت تم نکالے اسی لیے گئے ہو، تم لائے اس لیے گئے ہو، تم بھیجے اسی لیے گئے ہو، للناس لوگوں کے لیے. ہمارا تو دنیا میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکے. اور اس آیت مبارکہ میں بہت جامع ہدایت ہے، اور اس میں کیا بتایا ہے کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس امت میں ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ضرور موجود رہے گی جو حق پر قائم ہوگی. اور یہ کون سی جماعت ہوگی؟ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی جماعت ہو. دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً یہ کام کرو گے ورنہ اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا. پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے مگر وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا، لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے اتار دیا. اور ساتھ یہ ہے کہ کچھ ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے جو اس کے باوجود اس کام پر قائم رہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے صالحین قرار دیا. اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی. تو لہٰذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ اس لحاظ سے بہت، یہاں میں یہ جو میں نے ابھی آیت کا حوالہ دیا وہ آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح انداز میں بتائی ہے. یہ مضمون پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے گئے تھے، اس پر اب کون مامور ہے؟ میں اور آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور مجھے اور آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ تم دنیا میں سب سے بہترین انسانی گروہ ہو جو دنیا میں اس مقصد کے لیے لائے گئے ہو. اور کس لیے لائے گئے ہو؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جملہ ہے وہ پڑھتی ہوں، جو امامت عادلہ کے لیے، امامت عادلہ یعنی عدل پر قائم
معاشرہ، یعنی ایسا معاشرہ قائم کرنا جس کے اندر ہر کسی کو بنیادی حق حاصل ہو، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ 98% وسائل جو ہیں وہ 2% عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور 2% وسائل 98% آبادی جو ہے وہ اس کے اندر تقسیم ہو رہے ہوں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے، اور انسانوں کے درمیان اتنا فرق ہو کہ کچھ انسان تو بادشاہوں سے بھی اوپر کی زندگی گزاریں، اور باقی لوگوں کی زندگی ایسی زندگی ہو جس پہ حیوان بھی شرمندہ ہوتا ہو۔ یہ حقائق اس وقت موجود ہیں ہمارے ہی معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر دیکھیں تو سوسائٹیز کا یہ سسٹم اور باقی سب سسٹم، مارکیٹنگ ہے، سکولنگ ہے، اور عدالتی نظام ہے، جہاں بھی دیکھیں گے وسائل یافتہ طبقہ جو ہے وہ کس طرح سے زندگی انجوائے کرتا ہے، اور محروم طبقہ کس طرح سے اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بھی کس قدر پریشان ہے۔ اور پھر جو ناانصافی اور ظلم کا معاملہ ہے کہ جو باحیثیت ہے اور جن کے پاس اقتدار، دولت، طاقت، وہ انسانوں کو کس طرح کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے پاؤں تلے روند کر گزر جاتے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی کہانیاں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کا دیا ہوا سسٹم موجود ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کے باوجود ظلم ہو رہا ہو اور ہم خاموش رہیں، ظلم ہو رہا ہو، انسانیت پس رہی ہو، لیکن ہم امر بالمعروف کا فرض بھی ادا نہ کریں اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا نہ کریں، تو اللہ کے ہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ یہ بات جو ہے وہ اس موضوع میں ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دراصل جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد، اس کی ساری جد و جہد، اور یہ سب اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم وہ معاشرہ چاہتے ہیں جہاں سب کو بنیادی انسانی حقوق ملے، سب کو انصاف ملے، اور ہر کسی کا بچہ سکول جائے، ہر بیمار کو وہ ہسپتال کی سہولت حاصل ہو، ہر مظلوم کو اس کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ دیا جائے، اور ہر مظلوم کی داد رسی ہو۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ انسانی بستی ہے جس کو بسانے کا خواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور اسی خواب کی تکمیل کے لیے آج تک جماعت اسلامی میدان عمل میں ہے۔ تو یہی اللہ کا حکم ہے، نبی مہرباں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں چل کے اپنی دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد بھی مقام علین جو ہے وہ انشاءاللہ منتظر ہے ان سب لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ پھر آگے 121 نمبر آیت اور 13ویں رکوع سے لے کر تقریباً اس پارے کے اختتام تک غزوہ احد اور اس کے اوپر تبصرہ موجود ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا، منافقین کی سازشیں اور بعض اہل ایمان کے ضعف کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر غزوہ بدر اور اس میں شاندار کامیابی کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی امت کو پیغام دیا ہے، سمجھایا ہے کہ فضائے بدر جب بھی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے نصرت کے لیے قطار اندر قطار نازل ہوتے ہیں۔ غزوہ احد کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شوال 3 ہجری کو کفار قریش نے 3000 کے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے مشورہ طلب کیا، تو نوجوان صحابہ نے شوق شہادت سے بےتاب ہو کر باہر نکل کر جنگ کرنے پر جو ہے وہ اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو مانا اور میدان احد میں تشریف لے گئے۔ ساتھ یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بھی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ چل پڑا۔ مقام شوط پر پہنچ کر اس نے کہا کہ بھی ہماری تو پیچھے عورتیں اور بچے ہیں، اور ہم تو اتنے بڑے دشمن کے ساتھ لڑے اور پیچھے سے ہماری عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچے، وہ تو غیر محفوظ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ یہ بہت بڑا ایک دم دھچکا تھا اسلامی لشکر کو، اور اتنا بڑا دھچکا تھا کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ بھی بڑے دل شکستہ ہوئے، اور انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر صحابہ کرام نے انہیں سمجھایا بچھایا، اور اس طرح سے وہ واپس پلٹنے سے باز آ گئے، اور 700 کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی کے دامن میں جو مدینہ منورہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے اپنی فوج لے کر سفارہ ہو گئے۔ اچھا، اس سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا اہم سمجھتے ہیں،
لیکن وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. عبداللہ بن ابی منافق تھا، وہ 300 لوگوں کو لے کر گیا. تو یہ دو قبائل جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے تھے، یہ تو مومنین تھے نا، لیکن وہ بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی جانے کا سوچا، دل شکستہ ہوئے. اسی طرح تو کچھ لوگوں کا مطلب اس طرح سے درمیان میں سے کسی پروگرام کے اٹھ کے چلے جانا، کسی اجتماع سے اٹھ کے چلے جانا، یا کسی مہم میں سے اپنے لیے اپنے عذرات یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہٹ جانا، وہ صرف اپنی راہ کھوٹی نہیں کرتا بلکہ اس قافلے میں ساتھ چلنے والوں کو بھی متاثر کرتا ہے. جتنے زیادہ لوگ مل کر آگے بڑھتے ہیں، اکٹھے جذبے کے ساتھ بڑھتے ہیں، اتنے ہی باقی اسی جذبے کے ساتھ قافلے میں شریک ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اجتماعی ایک سسٹم جو ہے وہ اجتماعیت کے اندر اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ ایک شخص کا یا چند افراد کا اپنی منزل سے دور ہٹنا یا اپنی راہ کو کھوٹی کرنا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. اچھا، ہم غزوہ احد کی بات دوبارہ اس پہ اوپر آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے، ان کو تاکید کی کہ اگر پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لے جائیں تو تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اور جنگ شروع ہو گئی. ابتداء میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور دشمن پسپا ہونا شروع ہو گیا. بھاگنا شروع ہو گیا. تو جو لوگ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر مال غنیمت لوٹنے لگ گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کفار کا لشکر آگے بڑھا اور حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو یہ بہرحال ایک بڑا نقصان تھا جس کا سامنا کرنا پڑا. اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید جس وقت مسلمان نہیں تھے، کمانڈر تھے قریش مکہ کی طرف سے آنے والا جو کفار کا لشکر تھا اس کے. اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل، وہ بھی گھوڑ سوار دستوں کو لے کر ان کے پیچھے چلے گئے، درے کے ذریعے حملہ آور ہو گئے. اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے تقرر کے وقت واضح ہدایت دی تھی، لیکن وہ ہدایت کو فراموش کیا اور اس طرح سے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت کو اللہ نے زبردست تحسین کے ساتھ آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول میدان میں ڈٹا تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں زخمی ہوئے، ایک گھڑے میں گر پڑے اور یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ شہید کر دیے گئے. غزوہ احد کے اس تذکرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی افواہ کا تذکرہ بھی موجود ہے. آیت نمبر 144 سے 148 تک یہی مضمون ہے. شہادت کی اس جھوٹی خبر پر کافروں نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو اس حال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے اور دشمن کے حملوں کا دفاع کرنے کا حق ادا کیا. کچھ صحابہ دشمنوں کی صفوں میں بھی گھس کر داد شجاعت دیتے رہے. انہی میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سعد، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن نے سورت کی آیت نمبر 133 میں اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر آگے بڑھ جانے کی تلقین فرمائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کی عملی تفسیر ہے. قرآن نے ان صاحب ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور ایک مشکل وقت میں ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا اور اسلامی تحریک کو آگے بڑھانا، دشمن کے مقابلے میں نبی مہرباں کی حفاظت کرنا کتنا بڑا انعام ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ اپنے انعام کی بارش ان لوگوں پر کرتا ہے جو اپنے ایمان میں سچے اور کھرے ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ تھے جو مردانے میدان تھے، جو ڈٹے رہے. ان کے ساتھ خواتین نے بھی جہاد کا حق ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میں نے اس روز عمارہ کو اپنے آگے دیکھا، اپنے پیچھے، اپنے دائیں بائیں دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تلوار پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوڑتی رہی، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا دن تو عمارہ کا دن ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے ہم خواتین کے لیے کہ وہ خاتون استقامت، عزیمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک ستارہ بن گئی، ایک مثال بن گئی اور ہمارے لیے ایک رہنمائی کا باعث کہ عورت جو ہے وہ جب دین کے اوپر مشکل وقت آئے، اسلامی لشکر جب مشکل میں ہو تو عورت کی حدود کہاں تک پہنچ جاتی ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ بھی کیا، کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی، لیکن ان کمزوریوں کو معاف کرنے کا اعلان بھی کر دیا، اور ساتھ ہی صحابہ کے جذب و اثار اور شہداء کے درجات کی بلندی کا ذکر بھی کر دیا۔ پھر سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ شہداء کو مردہ مت کہو۔ اس صورت میں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، آیت نمبر 169۔ اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی ان کی خوشخبریاں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عبداللہ سے بالمشافہ کلام فرمایا اور پوچھا کہ تمہاری کیا آرزو ہے؟ تو شہید وفا نے جواب میں کہا، میری آرزو ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں تیرے راستے میں پھر لڑوں، شہید ہو جاؤں۔ ارشاد ہوا، یہ میری سنت نہیں، یہاں آنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کی تسلی کی درخواست کی۔ اس پر 169 سے لے کر 171 تک آیت نازل ہوئی۔ انہی آیات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے عزیز و کارم میں سے 70 افراد کو بغیر حساب کتاب جنت میں لے جائے گا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے آج اہل غزہ کا کہ جنہوں نے جہاد کی روح کو زندہ کیا، صحابہ کی سنت زندہ کی، اور اسی طرح ہمارے بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی کے بہن بھائیوں کا کیا حوصلہ اور ظرف ہے کہ جنہوں نے شہادتیں ہنس کر قبول کی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھانسیوں کے پھندے برداشت کیے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک شہید کے بدلے اللہ اس کے عزیز و اکارم میں سے 70 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ آیات 169 سے 171۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے۔ اس کے حوالے سے حدیث ہے، جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پر کیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر اس لذت سے آشنا ہو۔ آگے پھر میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اور وہ مطمئن ہے جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، وہ اللہ کے ہاں انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کی اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو خاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ہی اجر ہے۔ اہل ایمان کا حوصلہ اور ایمان جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے کہ زخمی دلوں کے ساتھ احد میں 70 شہداء کو دفن کیا، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے دفن کیے گئے۔ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو یہودیوں اور منافقین نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے اپنا پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اور دوسری جانب مدینہ منورہ میں یہ خبر بھی پہنچی کہ ابو سفیان اور اس کی فوجیں شہر پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اتنا حوصلہ اور ہمت دی کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے دشمن سے خوف زدہ ہونے کی بجائے برملا یہ کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احد کے مجاہدین زخمی صحابہ کرام مدینہ منورہ سے حمراء اسد کی طرف روانہ ہوئے۔ کس لیے؟ کہ ابو سفیان کی فوجوں کا پیچھا کیا، اور پیچھا کس لیے کیا؟ کہ ان کا مقابلہ کریں۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن یہ نہیں کیا کہ بیٹھ جائیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا پیچھا کیا جائے، اور پیچھا کیا ان زخمی صحابہ نے، اور وہی صحابہ کرام تھے جو اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئے تھے۔ اور اس دوران جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ اس کا تو پیچھا کیا جا رہا ہے، اور وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی کمر توڑ آیا ہے، مسلمانوں کو شکست دے آیا ہے، تو وہ بہت خوف زدہ ہوا، تو تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس جرت مندانہ اقدام پر صحابہ کرام کو عظیم تمغہ عطا فرمایا، اور وہ تمغہ کیا ہے؟ اپنی رضا اور جنت کا پروانہ۔ یہی سب سے بڑا تمغہ ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے، کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اسے اپنی رضا اور جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ تو یہ سفر جو تھا بہت ہی برکات و انعامات کا ذریعہ بنا۔ غزوہ احد میں 2 سبق بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کتنا مجبور ہے، کتنا کمزور ہے، تنہا نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ایک گھر، ایک خاندان دیا،
اور پھر گھر اور خاندان میں رہنے کا طریقہ بتایا، لیکن یہ گھر اور خاندان بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہمیں روٹی بھی بنانی ہے تو کتنے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، کوئی گندم بوتا ہے، پھر اس فصل کو اگاتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر وہ چکی پہ جاتی ہے، پھر اس کا آٹا بنتا ہے، پھر وہ گھر میں لے کر آنے والا کوئی لاتا ہے، پھر اس کی روٹی بنتی ہے۔ یعنی صرف ایک روٹی ہی کے لیے کتنے جو ہیں وہ لوگ اس عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر دوائی ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، میڈیسن ہے، کتنی ضروریات زندگی ہیں جو ہم مل جل کر ایک دوسرے کی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ میری کر رہے ہیں، میں آپ کی کر رہی ہوں، باقی لوگ اسی طرح۔ تو اسی طرح انسان کی ایک ایمانی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، پہلے انسان کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایمانی اور روحانی ضروریات کو پورا کریں۔ تو دراصل جو معاشرے کے اندر ایک اجتماعیت ہوتی ہے، ایک دینی جماعت ہوتی ہے، وہ ان دونوں ضروریات کو پورا کرتی ہے، ایمانی اور روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ جسمانی اس لحاظ سے کہ مطلب جو سبق باجماعت نماز کا سکھایا گیا ہے، جو روزے کے ذریعے سکھایا گیا، ہمدردی، اخوت، محبت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا ساتھ، صرف مال دے دینا ہی نہیں بلکہ حوصلہ اور تسلی دے دینا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیادت کو اتنا بڑا اجر قرار دیا ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا اس کا آدھی تکلیف ختم کر دیتا ہے، اور جو عیادت کے لیے جاتا ہے وہ گویا کہ جنت کے پھل کھاتا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ حسن معاشرت ہے، اور اجتماعیت حسن معاشرت بھی سکھاتی ہے، اجتماعیت روحانی ضرورت بھی پوری کرتی ہے، اور اجتماعیت مل کر آگے بڑھنا اور چلنا جماعت اسلامی وہ معاشرے کے اندر سے جبر اور ظلم کے نظام کے لیے بھی ہے، اور ایک خاندان کا ماحول بھی دیتی ہے، ایک گھر کا ماحول بھی دیتی ہے، بے لوث محبت، بے لوث عزت، بے لوث قدر، اور بغیر کسی بدلے کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت۔ اس کا اجر اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم حشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور بہت زیادہ گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ انسان جو ہیں وہ اپنے ہی پسینے میں بالکل نہا چکے ہوں گے، ڈوب چکے ہوں گے، اس دن عرش کے سائے تلے وہ ان لوگوں کو جگہ ملے گی، ان افراد کو جگہ ملے گی جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے۔ اور یہ اجتماعیت جب جماعت اسلامی کے اندر جو لوگ جڑے ہوتے ہیں، ان کی آپس کی محبتیں، ان کے آپس کے رشتے، ان کے آپس کے تعلقات، یہ وہ بہت بڑی نعمت ہے جو الحمدللہ اس اجتماعیت کے اندر ہمیں میسر ہے، موجود ہے، جو کم از کم اس مادہ پرستانہ معاشرے کے اندر یا سرمایہ دارانہ نظام کے اثرات کے اندر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ سورہ النساء تقریباً چوتھے پارے میں 24 آیات آتی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت کے تیسرے سال کے آخر سے لے کر 5ویں سال کے آغاز تک کا وقت ہے جو نازل ہوئی۔ اس میں خواتین کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے نساء کا لفظ آیا۔ اس صورت کے اندر وراثت کی تقسیم ہے، یتامہ کے حقوق ہیں، اور تعدد ازواج، عربوں کے ہاں جتنی چاہے بیویاں کر لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کو محدود کیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم لا تعداد بیویاں نہیں کر سکتے بلکہ تمہیں اس تعداد کو 4 کی حد تک محدود کرنا ہے۔ تو لہٰذا وراثت کی تقسیم، یتامہ کے حقوق اور تعدد ازواج کی جو ہے وہ بات ہے اس کے اندر، اور مدینہ منورہ کے مخالفین، مشرکین عرب، مدینہ کے یہودی، اور اس طرح کی ان کی شرارتوں اور خباثتوں کا ذکر ہے، قبائل کے ساتھ جو کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے وہ بتایا گیا ہے، اسلامی اخلاق و کردار کی تربیت نشوونما کیسے ہو یہ سمجھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ فوجداری، معاشی، معاشرتی قوانین بھی بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی جو اس کا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اور صلہ رحمی۔ یہاں پر جو یہ شروع ہوتا ہے سورہ نساء کا بیشتر حصہ، یعنی اول سے 20ویں رکوع تک کہہ لیں، آغاز میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور باہمی رشتہ داریوں اور قرابت کے تعلقات کا احترام کرنے کی تلقین ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت ان آیات میں سے جن کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی کیا کرتے تھے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ خاندانی اکائی نکاح سے وجود میں آتی ہے، اور میاں بیوی اللہ کے نام سے ایک معاہدے میں شریک ہو کر نئے خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے رشتہ داروں کے درمیان محبت، یگانگت، رواداری، باہمی احترام، خیر سگالی اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب کچھ
کب ممکن ہوگا؟ جب ہی ہوگا جب دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہیں نکاح کا ذکر ہے، طلاق کا، خلا کا، عدت کا، حق مہر کا، ہر جگہ پہ جو چیز خاص جس کی تلقین کی ہے وہ یہ کہ اللہ کا خوف یعنی تقوی اختیار کرو، اور پھر اس کے لیے اثار و قربانی کے جذبہ پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ چاہے والدین کا معاملہ اولاد کے ساتھ ہو، چاہے اولاد کا معاملہ والدین کے ساتھ ہو۔ انسان پر کوئی بھی مشکل آ جائے تو دو چیزوں کا واسطہ تو پڑتا ہے، ایک اللہ کی ذات اور دوسرے رشتہ دار۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح وہ اپنے لیے ایسے مواقع پر دونوں واسطوں سے مراد لیتا ہے تو دونوں کے لیے پھر اعلیٰ ظرفی، فراخ دلی اس کا بھی معاملہ ضرور رکھے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کے اندر یتیموں کا ذکر آ گیا کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور یہاں پر اصل میں مال کی حفاظت، اس میں پوری دیانتداری اور مال کو معروف انداز میں نشوونما دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ یتیم کا مال کھانے کو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرنے کے مترادف اس لیے کہا کہ یتیم کے کفیل کو غنی ہونے کی صورت میں اپنی خدمات کے بس کوئی معاوضہ وصول نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر یتیم کا کفیل خود ہی نادار ہے تو وہ حق خدمت کے طور پر معروف طریقہ جو ہے وہ اس مطابق معاوضہ لے سکتا ہے۔ لیکن جو شخص یتیم کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ سے یتیم کے سر کے جتنے بال بھی مس ہو جائیں، چھو جائیں، ٹچ ہو جائیں، اس شخص کے اتنے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت احادیث ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو۔ یہ ابن ماجہ کی بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسند احمد کی حدیث ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا، اور پھر اس کے ساتھ ہی سورت کا دوسرا رکوع اور پورے کا پورا وراثت کے اصول پر مشتمل ہے۔ اس میں میراث میں حصہ پانے والے تمام ورثہ کا تذکرہ ہے اور حصے متعین کیے گئے۔ خواتین کو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ وراثت کا حق دیا، اور اس حق کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اسلامی ریاست کو پابند بنایا کہ وہ عورتوں کو اس کا حق دلائے، اور وراثت کی تقسیم کا اصول بھی بتا دیا کہ فوت ہونے والے شخص کے ترکے میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ اٹھایا جائے، پھر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، پھر اگر فوت ہونے والے نے وصیت کیا تو وہ پوری کی جائے، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ترکہ تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ وصیت اس کے ترکے کا 1/3 سے زائد نہ ہو، یعنی 1/3 یعنی تیسرا حصہ مرنے والے کا اختیار ہے، تو اس لیے اگر وہ وصیت کر گیا ہے تو اس کے اوپر عمل ہوگا، اور باقی حصہ ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ وہ بتا دیا گیا کہ ورثہ کا حصہ کتنا ہے، کیسے تقسیم ہونا ہے۔ بیٹیاں ہیں تو 1 حصہ ہے، بیٹے ہوں تو 2 حصے ہیں، اور اگر اس کی بیوی زندہ ہے اور بچے بھی ہیں تو بیوی کو 8واں ملے گا۔ اگر بیوی زندہ ہے مگر صاحب اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اس طرح سے کچھ جو ہے نا ابتدائی احکامات ہیں اس کی، اور باقی وراثت کے احکامات جو ہیں وہ 5ویں پارے میں ہیں۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ انسانی معاشرے کو منظم کرنے والا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع انسانی معاشرے میں عدل، حقوق اور ذمہ داریوں کا قیام ہے۔ یہ صورت فرد، خاندان، معاشرہ اور ریاست سب کے حقوق و فرائض متعین کرتی ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ خطبہ نکاح پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 جو ہے وہ انسانی مساوات اور اس کے اندر تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسان ایک نفس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، اور دوسری بات یہ بتا دی گئی ہے کہ عزت کی بنیاد نسل یا دولت نہیں بلکہ عزت کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر ہے،
اور اس میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق ہیں، خاص طور پر یتیموں کے تحفظ کا معاملہ ہے، اور پھر عورت اور یتیموں کے تحفظ کا معاملہ ہے، اور پھر عورت کی جو وراثت ہے وہ، اور پھر نکاح، حق مہر، عدل، ذمہ داریاں، یہ سب اس سورہ مبارکہ کا عنوان ہے۔ خاندانی نظام کے استحکام کے تمام قواعد بتائے گئے ہیں، نکاح و طلاق کے اصول بتائے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق و فرائض بتائے ہیں، خاندان کے تحفظ کا بنیادی اصول بتایا گیا ہے، اور اس میں منافقین کا کردار یہ موضوع بھی موجود ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کا بہت سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ظاہر اس کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عورت کے حوالے سے احکامات ہیں کہ عورت کو عزت کس طرح سے دی جائے، یتیم عورت ہو تو اس کو محفوظ رکھنا، مطلب اس کو محفوظ رہنے کے احکامات ہیں۔ تو وراثت کا موضوع بہت اہم ہے۔ وراثت کو محض خاندانی معاملہ نہیں بلکہ اللہ کا مقرر کردہ قانون قرار دیا ہے۔ یہ قانون دولت کی گردش، خاندان کے استحکام اور معاشرتی عدل کی بنیاد ہے۔ وراثت اللہ کا مقرر کردہ حق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی وراثت کا نظام انسانی رائے پر نہیں، اللہ کے حکم پر قائم ہے۔ وراثت روکنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 14 کے اندر فرما دیا کہ جو وراثت میں ظلم کرے وہ اللہ کی حد توڑتا ہے، یعنی گویا کہ حدود میں کا یہ معاملہ ہے، اور اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے وارث کو اس کے حق سے محروم کیا، اللہ اس سے جنت سے محروم کرے گا۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ بلکہ خاندان میں انصاف کے ساتھ تقسیم ہو جائے۔ عورت اور کمزور کے تحفظ کے لیے وراثت بہت ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا اور یتیم بے سہارا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جہاں عورت کو وراثت کا حق دیا وہاں یتیموں کے لیے بھی احکامات دیے، اور اس لیے بھی ضروری ہے اگر وراثت صحیح تقسیم نہ ہو اور اس کے درمیان عدل کا معاملہ نہ ہو، انصاف کا معاملہ نہ ہو تو خاندان بکھر جاتا ہے، باہم دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کے جذبات بہت ابھر آتے ہیں، حسد ہوتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، قطع رحمی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو وراثت کی تقسیم کے معاملات اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ جھگڑوں سے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ وراثت کی منصفانہ تقسیم غربت کم کرتی ہے، معاشی توازن قائم کرتی ہے، اور یہ صرف قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانی فریضہ ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار وراثت کی درست تقسیم پر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ بندوں کا حق ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات سمجھا دی گئی ہے کہ اگر بندے کا حق مارا جائے گا تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے وہ کبھی بھی شخص کو معافی نہیں ملے گی، اور بندہ اس وقت جب اسے یوم حشر ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی اور ایک ایک نیکی اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگی تو بھلا کیسے اپنا حق وہاں پہ چھوڑ دے۔ وہاں انسان حریص ہوگا کس چیز کا؟ نیکیوں کا، تاکہ اس کی ہمیشہ کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ اور اگر وراثت تقسیم انصاف کے ساتھ ہو جاتی ہے تو بہن بھائیوں کے رشتے برقرار رہتے ہیں، خاندان جڑے رہتے ہیں، معاشرے کے اندر توازن رہتا ہے، اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی بہت اہم ہے کہ وراثت اگر تقسیم کر دی جائے تو مال و دولت کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کے وفات کے فوری بعد پہلا کام وراثت کی تقسیم کا ہے، اور وراثت کی تقسیم اس طرح سے ہو جانی چاہیے کہ جس میں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ تو ہم قرآن کے بتائے ہوئے اصول یہاں پر دیکھیں گے کہ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے 3 چیزیں لازمی پوری ہونی چاہیے۔ نمبر 1، میت کے وصیت اس نے کی ہے اور تو اس کی وصیت پوری ہونی چاہیے، لیکن وصیت کتنی؟ جو مال کا 1/3 حصہ ہے اس کے مطابق۔ اگر کسی نے اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری پراپرٹی کے حوالے سے اس نے کوئی وصیت کر دی ہے تو جو وراثت کے احکام قرآن کے اندر نازل ہو گئے ہیں اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہوگا۔ صرف 1/3 حصہ، 1/3 حصہ جو ہے وہ اس کے مطابق وہ اس کی وصیت
پر عمل ہوگا، باقی حق ورثہ کا ہے. یعنی انسان اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ اپنی مرضی سے وصیت کر سکتا ہے یا اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتا ہے، باقی اس کے ورثہ کا حق ہے اور ورثہ میں تقسیم ہوگا. ورثہ میں کیسے تقسیم ہوگا؟ قرآن نے جو ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ اگر عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کی وراثت کا 1/4 حصہ شوہر کو ملتا ہے اگر صاحب اولاد ہے. اگر صاحب اولاد نہیں ہے عورت تو پھر شوہر کو آدھا حصہ مل جائے گا. اسی طرح اگر مرد فوت ہوا اور پیچھے بیوی ہے تو اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا. یہ تقسیم کے بعد یعنی پہلے میت کا قرض ادا ہوگا. قرض لازم ہے، اگر اس کی ساری جائیداد بھی قرض میں چلی جائے تو قرض لازماً ادا ہوگا. اس کے بعد پھر اس کی وصیت 1/3 میں سے ہوگی، اور تیسرا پھر میاں بیوی جو ایک بچ گیا ہے اس کو حصہ ملے گا. اور پھر اس حصہ نکالنے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے اس میں سے بیٹے کا کہ 2، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکیلی بیٹی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا. یعنی اگر اس کی بیٹی ایک ہی ہے تو اسے آدھا حصہ مل جائے گا، یا اگر بیٹیاں زیادہ ہیں تو پھر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 حصہ اس کو ملے گا. اور ماں کا حصہ اگر وہ صاحب اولاد ہے مرنے والا تو 1/6 حصہ، اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو ماں کو ملے گا 1/3 حصہ، اور باقی والد کو مل جائے گا. تو یہ بہت یعنی جو اہم سمجھے کہ تقسیم ہے اس کے حوالے سے ہے. اور باقی اس کے علاوہ بہت ساری اور تفصیلات موجود ہیں، وہ اس کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ اگر بیٹی ایک ہی ہے اور اسے آدھا حصہ مل گیا اور باقی آدھا جو فوت ہونے والا ہے اس کے بہن بھائیوں کو چلا جائے گا، اس کے ماں باپ کو اگر وہ زندہ ہیں. اسی طرح اگر وہ بیٹیاں اس کی 2 یا 2 سے زائد ہیں تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا، اور بقیہ حصہ اس کے بہن بھائیوں کو یا جو والدین موجود ہیں وہ اپنے اس تقسیم کے مطابق جو ہے وہ حصہ ملے گا. لیکن یہاں پر جو بہت بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بیٹے کو 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے. یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے، اس میں تبدیلی حرام ہے، اس پر عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے.